بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں مولوی عبدالحق کی نثر نگاری کی خصوصیات۔ مولوی عبدالحق اردو کے نامور نثر نگار، نقاد، محقق، مترجم اور ادیب تھے۔ انہوں نے اردو نثر کو نئے اسلوب اور انداز سے آشنا کیا اور اسے ایک معیاری زبان کی حیثیت دلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کی نثر نگاری کی کئی خوبیاں ہیں، جن میں سے کچھ اہم ترین درج ذیل ہیں۔ پہلی ہے سادگی اور روانی۔ مولوی عبدالحق کی نثر سادہ، رواں اور عام فہم ہے۔ وہ مشکل الفاظ اور پیچیدہ جملوں سے گریز کرتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار آسان اور سلیس زبان میں کرتے ہیں۔ وہ اپنی نثر میں مشکل الفاظ نہیں استعمال کرتے، نہ ہی تشبیہات اور استعارات کے ذریعے اسے رنگین بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی عبارت میں بناوٹ کا احساس نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ سے ان کی تحریریں ہر طبقے کے قارئین کے لیے دلچسپ اور قابل فہم ہوتی ہیں۔ بے ساختگی۔ بابائے اردو کی طرز تحریر کی ایک خصوصیات اس کی بے ساختگی اور سادگی ہے۔ ان چیزوں نے ان کی تحریروں کو بڑی دلکشی عطا کی ہے۔ ان کی تحریروں میں موجود بے ساختگی پڑھنے والے کے دل میں اترتی چلی جاتی ہے۔ موضوع انتخاب۔ مولوی عبدالحق کی شخصیت نگاری کی نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے صرف ایسے لوگوں پر قلم اٹھایا کہ جن کی زندگی کسی نہ کسی اعتبار سے قابل تقلید ہو سکتی ہے۔ ان کے موضوعات میں ہر طرح کے لوگ ملتے ہیں، سر سید اور حالی جیسے بڑے ادیب بھی، اور نور خان اور نامدیو جیسے معمولی انسان بھی۔ مولوی صاحب نے اپنے موضوع کے انتخاب کا معیار انسانیت قرار دیا ہے، نہ کہ دنیاوی شہرت کو۔ مطلب یہ کہ جو خاکہ نگاری وہ کرتے ہیں، ان کی نثر نگاری میں ایک ان کی خوبی خاکہ نگاری کی بھی جو ہے، تو اس میں وہ معمولی لوگوں کو بھی انتخاب کر کے ان کے بارے میں بھی انہوں نے لکھا ہے۔ پھر ہے تنوع اور جدت۔ مولوی عبدالحق نے مختلف موضوعات پر لکھا ہے، جن میں ادب، تاریخ، فلسفہ، مذہب، سیاست اور معاشرہ شامل ہیں۔ انہوں نے ہر موضوع پر نئے اور منفرد انداز میں لکھ کر اردو نثر میں تنوع اور جدت پیدا کی ہے۔ علمیت اور تحقیق۔ مولوی عبدالحق ایک صاحب علم اور محقق ادیب تھے۔ ان کی تحریریں تحقیقی اعتبار سے قابل اعتماد ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی شخصیت نگاری میں ان کا تحقیقی انداز اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اپنے مضامین لکھنے سے پہلے اپنے موضوعات پر گہری تحقیق کرتے تھے اور اپنی تحریروں میں حقائق اور شواہد پیش کرتے تھے۔ اس کی وجہ سے ان کی تحریریں علم و دانش کا خزانہ ہیں اور قارئین کو نئی معلومات فراہم کرتی ہیں۔ اختصار اور جامعیت۔ مولوی صاحب کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ وہ کم سے کم لفظوں میں زیادہ سے زیادہ معنی پیدا کرنے کا فن خوب جانتے ہیں۔ وہ اپنے خیالات کو منطقی انداز میں پیش کرتے ہیں اور ہر پہلو پر غور و خوض کرتے ہیں۔ ان کے شخصی خاکے مختصر ہیں، لیکن اختصار کے ساتھ جامعیت ان کی نمایاں خصوصیت ہے۔ مولوی عبدالحق کے خاکے آپ نے پڑھے ہیں اپنی بکس میں۔ 9 کلاس میں نامدیو والی، اور اس کلاس میں 12 کلاس میں جو حضرت موہانی کے اوپر ان کے خاکے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ مختصر لکھتے ہیں، لیکن ان کی اس میں جامعیت نمایاں ہوتی ہے۔ ہر چیز یعنی اچھی طرح بیان کرتے ہیں شخصیت کے بارے میں۔ حقیقت نگاری۔ مولوی صاحب موضوع کی اچھائیوں سے سروکار نہیں رکھتے، بلکہ برائیاں بھی بیان کرتے ہیں۔ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ دنیا میں نہ کہیں خالص نیکی پائی جاتی ہے، نہ خالص بدی۔ اس طرح انسان ناعیب پیدا ہوا ہے اور نہ ہوگا۔ قوت بیان اور اثر انگیزی۔ مولوی عبدالحق ایک صاحب فن نثر نگار تھے۔ ان کی تحریر کی ایک اہم خصوصیت قوت بیان کی ہے۔ وہ الفاظ کا بڑا احتیاط سے انتخاب کرتے ہیں اور اپنے خیالات کو مؤثر انداز میں پیش کرتے ہیں۔ وہ سیدھے سادے الفاظ سے جملوں میں بلا کی قوت پیدا کر دیتے ہیں اور مشکل باتوں کو آسانی سے واضح کر دیتے ہیں۔ اس طرح ان کی تحریر کا تاثر بھی بڑھ جاتا ہے۔ ظرافت کا رنگ۔ بابائے اردو کو اگرچہ حالی کا جانشین کہا جاتا ہے، لیکن وہ اپنے استاد سے اس طرح مختلف نظر آتے ہیں کہ ان کے ہاں متانت اور سنجیدگی ہی نہیں، بلکہ ایک مخصوص قسم کی ہلکی سی ظرافت بھی موجود ہے۔ اس طرح انہوں نے اپنی تحریروں میں شگفتگی پیدا کی ہے۔ اور آخر بابائے اردو اپنی ساری زندگی اردو کی خدمت کی ہے۔ نثر نگاری کے میدان میں
ان کی وقار اور عظمت کسی سے کم نہیں ہے۔ انہوں نے اپنا وقت ہمیشہ اردو کی خدمت کے لیے وقف کر کے رکھا اور اردو کو قومی اور ملکی سطح پر امتیاز بخشا۔ انہی کی کوششوں کی بدولت بر صغیر کی مختلف جامعات میں اردو کی اعلیٰ تحقیق کا رواج ہوا۔ کراچی میں اردو کالج کا قیام قوم کی آئندہ نسلوں پر ان کا احسان عظیم ہے۔ یہی وہ خوبیاں ہیں جن کی بنا پر ادبی دنیا انہیں بابائے اردو کے واجب الاحترام لقب سے یاد کرتی ہے۔ یہ تھیں مولوی عبدالحق کی نثری خوبیاں، ان کی نثر نگاری کی خوبیاں، ان کی تحریر میں جو بھی خوبیاں، اس سے زیادہ اور خوبیاں ہوں گی، ہم نے تو مختصر لکھی ہیں۔ تو یہ تھیں ان کی خوبیاں، امیدیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔